وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور اگر تمہیں کوئی شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے خاص بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک سورت تو لے آؤ اور اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے سب حمایتوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو. اس آیات کا تعلق پچھلی آیات سے کچھ اس طرح ہے کہ ایک یہ کہ پہلے حق تعالیٰ کی ذات و صفات کا ذکر فرمایا گیا، یعنی الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس سے ان لوگوں کی تردید ہو گئی جو حق تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے منکر تھے، یعنی بتوں کو انہوں نے خدا بنایا ہوا تھا وغیرہ وغیرہ. پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر، اب نبوت کا ذکر فرمایا جا رہا، کیونکہ نبوت کے بھی منکرین موجود تھے تاکہ نبوت کے منکرین کی تردید ہو جائے. لیکن جس طرح کہ حق تعالیٰ نے اپنی پہچان اپنی مخلوق کے ذریعے کرائی ہے، اپنی پہچان مخلوق، یعنی میں نے آسمان بنایا، میں نے زمین بنائی، میں نے شجر حجر اگائے ثمرہ، مطلب اپنی مخلوق کے ذریعے اس نے پہچان کرائی. بڑی لطف کی بات ہے، بڑے مزے کی بات ہے. اسی طرح اس ذات پاک نے اپنے محبوب کی پہچان مخلوق سے نہیں کری بلکہ اپنے خاص کلام سے کری. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جس طرح آتا ہے نا، بلکہ قرآن پاک میں ایسا ہی ہے، ہمیشہ ہر بادشاہ کے، صدر کے، ان کی آداب، ان کی محفل کے، ان کے دفتر کے، ان کے شہری معاملات کے، ان کے جو کرندے ہوتے ہیں، جو باہر فوج ہوتی ہے، جب پولیس ہوتی ہے، وہ ان کے آداب کے بارے میں آگاہ کہ ایسے جاؤ، ایسے بات کرو، ایسے بیٹھو، ایسے بیٹھو. کائنات میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد ہستی ہے جس کی پہچان خود خداوند قدوس نے خود کری ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سورۃ البقرہ شریف پڑھیں، سورۃ الحجرات شریف پڑھیں اور دیگر سورتوں پر فرمایا جا رہا ہے کہ بولو اس طرح بولنا میرے محبوب کے آگے. کہیں فرمایا جا رہا ہے میرے محبوب کے سامنے بات کرنا تو اس طرح کرنا، آپ کی حجرے میں آنا تو اس طرح آنا، آپ کو پکارنا تو اس طرح پکارنا. تو پھر بھی لوگ آپ کی شریعت اور آپ کی محبت سے نابالغ رہیں تو ان کی بدنصیبی ہے. یہ کم چیزیں حاصل ہوں گی جب ہم دین کو سمجھیں گے، دین کو پڑھیں گے، یہ تب حاصل ہو. جب تک انگریز کی سوچ، انگریز کی نیچر ہم پر چھئی رہے گی تب تک ہم جتنے نمازی بندے ہمارے دل میں محبت پیدا نہیں ہو سکتی. دوسرا یہ کہ اس سے پہلے بندوں کو عبادت کا حکم دیا، یعنی اللہ جعل بلکہ یا ایھا الناس اعبدوا، ٹھیک ہے جناب. اور عقل انسانی مقبول اور غیر مقبول عبادت میں فرق نہیں کر سکتی تھی. کہ کس کی عبادت کریں، چاند کی کریں، سورج کی کریں، شمس کی کریں، خدا کی کریں. بہت سے عقل مند لوگ خود پرستی کو مقبول عبادت سمجھے ہوئے کرتے تھے. وہ بھی تو اپنے وقت کے چودھری تھے نا، جو بتوں کو پوچھتے تھے، چودھری بھی تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے لینڈ لارڈ بھی ہوتے تھے وغیرہ وغیرہ. اس لیے بندوں کو ضرورت تھی کہ حق تعالیٰ خود اپنی مقبول عبادت کا طریقہ بتائے کہ ہم تیری عبادت کریں تو کس طرح کریں. اور یہ تعلیم صرف اسی طرح ہو سکتی ہے کہ اس کی طرف سے کوئی قانونی کتاب بندوں کو ملے جس کا کتاب اللہ ہونا کھلی ہوئی دلیل سے ثابت ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کو کتاب بھیجے اور پھر اس کتاب پر بھی بہت بڑی مدلل دلیلیں ہوں کہ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہے. اور کتابیں تو ہزاروں لکھی جا چکی ہیں، مخلوق نے لکھی ہیں، بندوں نے لکھی ہیں، ٹھیک ہے جناب. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے خود قانون کتاب میں نازل فرمایا. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ پہلے بندوں کو خدا تک پہنچنے کا حکم دیا گیا، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے بندو تم ادنا ہم آدھا. پہلے یہی کہنا اور mankind worship your لا اپنے رب تعالیٰ کی عبادت کرو. یعنی پہلے آؤ. دیکھو کتنی بریک بریک باتیں ہیں کہ فرمایا جا، حالانکہ ہمارے جو ایک وزراء ہوتے ہیں
آپ اور ہم جیسے لوگ ان سے ملاقات نہیں کر سکتے، ان کے چمچے بچے اس طرح کے ہوتے ہیں، ان کی پاور، ان کے اندر جو ہوا بھر جاتی ہے وہ اس طرح کی بھر جاتی ہے۔ قربان اس پاک کی ذات پر، اتنی عظیم ذات، اتنی عظیم ذات، کوئی باہر جو ہے نا پابندی نہیں لگائی، کوئی خاص دفتر نہیں ہے اس کا، کوئی خاص جگہ نہیں ہے اس کی۔ اس نے تو کہا اپنے دل کو صاف کر، اپنے گھر میں پھوڑی کے اوپر پوری بیٹھ کے میں تجھے مل جاؤں گا۔ ہاں اگر میرا پتہ لینا چاہتے تو پھر میرے محبوب کے دربار پر۔ یہ کہ کہیں تم گھمنڈ میں نہ رہ جانا، ہم اعلیٰ ہیں تم ادنا ہو، تمہاری پہنچ ہم تک کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے درمیان میں ایک واسطہ رکھا جاتا ہے۔ پہلے فرمایا میرے قریب آ جاؤ، پھر فرما دیا کہ ہاں قریب تو آ گئے ہو، لیکن میرے ساتھ ملنے کا ڈائریکٹ معاملہ نہیں رکھنا۔ جس طرح کہ توحیدی ہے بھائی، ہمارے توحید کی کٹ لگا الگ لگا، بڑی دکھ کی باتیں آ جاتی ہیں۔ وہ بیچ میں جو واسطہ تھا اس کو چھوڑ دیا انہوں نے۔ ذات مصطفیٰ کے علاوہ جس نے بھی خدا کے ڈائریکٹ ملنے کی کوشش کی وہ شیطانی سسٹم میں آیا، وہ ناکام رہا، کامیاب نہیں رہا۔ جس کا نام نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں اس تک پہنچو، اور اس تک پہنچنا گویا ہم تک پہنچنا ہوگا، کیونکہ ہم نے خود ہی اعلان فرما دیا من یطع اللہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ بس جس نے میرے رسول کی اطاعت کی، سب ٹینلی بات ہے کہ اس نے میری اطاعت کی۔ ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ جنہیں کہیں فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اس نے رسول کی، کہیں فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، کہیں فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، یہ محبوب کی ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ ہے، کہیں فرماتے ہیں ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یہ محبوب آپ نے نہیں مارا ہم نے مارا۔ ٹھیک ہے جناب، اس ذات پاک کی نبوت ثابت کرنے کے لیے عربوں کے مذاق کے مطابق مزاج دلیل قائم فرمائی گئی، یعنی ان لوگوں کے مزاج کے مطابق۔ بہرحال یہ آیات کتاب اور نبوت دونوں کو متعلق ہے، یعنی وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، نبوت کی دلیل بھی ہے اور کتاب ہونے کی دلیل بھی ہے۔ چوتھا تعلق اس آیات مبارکہ کا پچھلے آیات سے یوں ہے کہ پچھلے آیات مبارکہ میں بارش آسمانی کا ذکر تھا، جس سے رزق جسمانی پیدا ہو کر ربوبیت جسمانی ظاہر ہوتی تھی۔ انسان کتنی چیزوں کا بنا ہوا ہے، اربع عناصر مشہور و معروف ہے، مفسرین فرماتے ہیں ویسے 6 چیزیں ہیں، انسان 6 چیزوں کا بنا ہوا ہے۔ تو ہم لوگ اتنے مطلب غافل ہوئے ہیں اپنے مادی وجود کے لیے، اب دیکھیں نماز پڑھنے کے بعد اپنے ہی وجود کی رزق کے چکر میں چلے گئے، حالانکہ روح بھی تو ہے نا اس کے اندر، روح ایک اپنا علیحدہ مقام رکھتی ہے اور روح کو ہمیشہ بقا ہے۔ ہمارے وجود کو فنا ہے اور روح کو فنا نہیں ہے۔ ہمارا وجود ماں باپ کے ٹچ ہونے سے، شرعی معاملے سے وجود ہمارا معرض وجود میں آیا، جبکہ روح جو ہے یہ ازل سے اللہ تعالیٰ نے روح کو جب پیدا کیا تب سے ہماری روح پیدا کی تھی۔ مرنے کے بعد جب ہم لوگ قبر میں چلے جائیں گے، روح پھر بھی فنا نہیں ہوگی، روح کو پھر بھی بقا ہوگا قیامت تک۔ وہ ہزاروں سال قیامت کو دے رہے یا لاکھوں سال قیامت کو دے رہے یا کروڑوں سال، ہماری روح نے باقی ہی رہنا ہے۔ تو پریشانی والی بات یہ کہ جو پہلے قدیم ہے اور باقی رہنی ہے اور جس کی پاور بھی خود ہے، کتنے ہٹے کٹے لوگ ہوتے ہیں، روح جو ہی جاتے ان کا وجود بھی کھاتے کا نہیں ہوتا، چٹا ہے، گورا ہے، مضبوط ہے، موٹا ہے، ہیلتھی ہے، جو بھی ہے، جو ہی روح گئی، یعنی ہمارے وجود کی اوقات تو نہیں ہے۔ روح ہے تو ہم ہیں، روح نہیں ہے تو اگلا بندہ جتنا چودھری ہوتا ہے، ممبر، پیر، خطیب، جب اس کی میت پڑی ہوتی ہے اتنا تک نہیں کہتے کہ یہ پیر صاحب کی میت پڑی ہے، یہ کہتے ہیں میت کو آگے کر لو، مطلب اس کا نام تک بھی ختم ہو جاتا ہے جب روح نکلتی ہے۔ جو اہم اور مین چیز ہے اس کی طرف آج تک دھیان نہیں دیا، جس نے دھیان دیا تو وہ داتا لے بنے ہیں، جس نے روح پر دھیان دیا اس نے وجود کی پرواہ نہیں کی، وہ حضور غوث پاک بنے، وہ لال شہباز قلندر صاحب بنے، وہ امام غزالی صاحب بنے، جنہوں نے روح کو فوق رکھا، اپنے پنڈے کی پرواہ نہیں کی، تو وہ حیات ہے، کیونکہ روح کی پاور ہی ایسی ہے کہ یہ اپنے وجود کو
اس کے اوپر ہیوی ہو جاتا ہے، ہیوی ہو جاتا ہے، تو پھر یہ وجود کو عالم برزخ میں ہو یا عالم اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے دنیا میں ہو، پھر یہ گلنے سڑنے نہیں دیتے۔ بڑی بڑی بے شمار مثالیں ہیں۔ یہ پچھلے دن ہم نے جانا تھا کہ بتی چوک جو ہے لاہور والا بتی چوک، وہاں جو پچھلی حکومت یہ حکومت نون لیگ نا، پچھلی حکومت میں انہوں نے بتی چوک روڈ وغیرہ ٹھیک کروانے تھے، مسجد مزار شریف روڈ کے اوپر آ رہی تھی، انہوں نے کہا جو ہے نا مزار شریف سائڈ پر کرو بات ہے۔ تو مولانا محمد شریف نوری سے رحمۃ اللہ تعالیٰ، بہت آپ کا نام ہے خطبہ کی دنیا میں، بہت بڑے مستند عالم دین تھے، خطیب تھے۔ 36 سال بعد، کتنے سال بعد؟ 36 سال بعد یہی آپ کے لاہور شریف کا واقعہ تھا۔ میت کو کیونکہ چینج جو کرنی تھی جگہ، بالکل تلو تازہ 36 سال۔ اس طرح آپ کو 20 مثالیں ہم آپ کو دے سکتے ہیں، 20 سینکڑوں کی مثال۔ پچھلے دن ہم 17 دسمبر تھا، محمد محفوظ شہید، وہ ہمارے جو نشان حیدر میں سے چوتھا نمبر ہے کہ تیسرا نمبر ہے، اس کی میت مبارک 30 جون 1972 کو فوج آتی تھی نا سلام وغیرہ کے لیے، تو وہ قبرستان میں ان کی مزار شریف تھی، تو فوج کا دستہ صحیح میں نے سلامی نہیں پیش کر سکتا تھا جو ان کو گورنر خانہ پیش کرتے وغیرہ وغیرہ۔ اور جنرل کے خان نے کہا کہ اس کی کہیں اور آزادی جگہ پر قبر شریف بنائی دے۔ ٹھیک 6 منتھ بعد 30 جون کے دن کو جو ہے نا رکھا گیا پروگرام قبر کشائی کا۔ تو حالانکہ ان کی علاقے والوں کی پہلے یہی پروگرام تھا کہ واڈی کو نکال کر فوراً ہی دفنا دینا، تو جو انہوں نے قبر کشائی کی خوشبوئیں اس طرح آنے لگ پڑی کہ ان کے حوصلے بلند ہو گئے۔ تو جب وہ قبر کشائی ہو گئی، تابوت مبارک اٹھایا گیا، تو ایک بھائی ان کا معروف سے اس وقت نہیں تھا جب شہید ہوئے اور اس کی دفنایا گیا، تو انہوں نے خواہش کی، علماء کرام نے کہا ٹھیک ہے دیکھ۔ جو ان کے تابوت کو اٹھایا گیا، اتنا خون تر و تازہ تھا کہ ان کو گھر سے برتن منگانا پڑا تاکہ شہید کے خون کی ضرورت نہ ہو۔ عرصہ کتنا ہو گیا تھا؟ 6 ماہ۔ پھر جب انہوں نے باڈی کو کھولا تو کریم شیخ فوجی تو تھے، تو ان کی داڑھی مبارک کافی حد تک بڑی ہو چکی تھی۔ مطلب آپ کہیں گے وہ تو ولی تو نہیں تھے، مطلب کچھ ایسے ایک ولی تو یعنی روزانہ ابتدا سے ولایت کے اپنا عبادت کی روح سے اپنے روح کو مضبوط کرتا رہتا ہے، روزے رکھ کر عبادت رکھ کر، روزے رکھ کر عبادت رکھ کر، روزے رکھ کر عبادت رکھ کر، ٹھیک ہے نا جناب۔ کچھ پھر ایسی چیزیں بھی ہیں، کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں اصلی میں اپنا دین اسلام میں ہے کہ اس کو بندہ اپنا لے تو وہ ان سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ اس کا نام ہے عشق۔ عشق چیز ہے جو منازل طے نہیں کرواتا، جس کے اندر آ گیا وہ سارے انہوں نے آن کی آن میں منزل طے کر دیتے ہیں۔ حضور غوث پاک کے چور والے واقعے بھی آپ نے پڑھے ہیں، جو نگاہ ہوتی ہے نا، نگاہ وہ سارے مراتب آن کی آن میں کروا دیتے ہیں۔ جب غازی الدین شہید سے رحمۃ اللہ کا کتنے دن بعد آپ کی میت مبارک ہو گیا، تو یہ وہ باتیں ہیں جو سمجھنے کے قابل ہوتی ہیں۔ ہم جب اپنی روح کو دھیان دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پھر قبر میں بندہ زندہ ہوتا ہے، اس کا وجود گلتا سڑتا تک نہیں۔ اب آپ جانتے ہیں، ہم بھی جب دلاور پہ قبریں کھدائی کرتا رہتا ہے، میں نے ایک دن پوچھا یار کوئی قبر والا دیکھا ہے کوئی وجود سالمیت کے ساتھ؟ تیرا جو کام ہے قبر در قبر در، میرا سب میں پتہ نہیں کتنے ایسی قبریں ہیں جو نیچے قبر آ جاتی ہے، کچھ بھی نظر نہیں آتا، کہیں بس ہڈیاں پڑی ہوتی ہیں، کہیں بس ایک لکڑی کا بورا پڑا ہوتا ہے۔ میں نے یار کہا یار کہیں بھی اس طرح، انہوں نے کہا قاسم ہاں پچھلے اگلے مہینے کی بات ہے، ایک ہم قبر کو دیکھنے لگے، تھوڑا سا ادھر دیکھا تو پتہ نہیں بہت ڈونگی قبر بھی تھی اور بہت پرانی میں نظر محسوس ہوتی، اتنی خوشبو کفن دور سے تر و تازہ۔ تو مطلب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے روح کو پالا ہوتا ہے۔ بلکہ
اب بارش رحمان یعنی قرآن پاک کا ذکر ہے جس سے رزق ایمانی تقویٰ طہارت پیدا ہوتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت باطنیہ یہاں ہوتی ہے۔ تو بات پھر لمبی ہو جاتی ہے، پھر بندہ سوچتا ہے چلو ہمارے وجود کے لیے تو گندم ہے، چاول ہے، اجناس ہیں، فروٹس ہیں وغیرہ وغیرہ، تو روح کے لیے بھلا کیا کریں؟ ایک سوچ ہے نا، روح کے لیے اللہ تعالیٰ نے تو پہلے غذا فرمائی ہے، قرآن پاک پڑھیں، روح کے لیے ذکر اذکار کریں، نمازیں پڑھیں، عبادت کریں، یہ روح کی غذا تو ہے۔ روح کی غذا روٹی تو نہیں ہے نا، روح کی غذا فروٹس تو نہیں ہے نا، روح کی غذا گوشت تو نہیں ہے نا، روح کی غذا جم کرنا تو نہیں ہے، روح کی غذا اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک، روح کی غذا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، عبادت ہے، ریاضت ہے، جس کو ہم دینے کے لیے تیار نہیں۔ تھوڑا سا پڑھتے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ، ان شک کے موقع پر بولا جاتا ہے، اور کفار کا شک کرنا یقینی تھا، کافر ہیں شک میں، ابھی تک وہ شک میں ہے، لہذا اس جگہ اِنَّا لانا حکیمانہ طریقہ تعلیم کی بنا پر ہے۔ عقل مند واعظ اپنے مخالفین کی جماعت میں کھڑا ہو کر یہ نہیں کہتا کہ تم میرے مخالف ہو، بلکہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم کو میری بات میں شک ہو تو فلاں فلاں دلائل پر غور کرو۔ یہی ہم ان کو پروف دیتے ہیں، اگر تجھے شک ہے اس چیز پر غور کر، تمہیں میری بات کا یقین ہو جائے گا۔ اس سے سننے والے ہت دھرمی سے باز آ جاتے ہیں۔ ریب ان کے معنی ہم بیان کر چکے ہیں، یعنی لاو وفی میں، ٹھیک ہے جناب۔ یہاں یہ نہ فرمایا گیا کہ اگر تمہارے دل میں شک ہو، بلکہ فرمایا گیا کہ اگر تم شک میں ہو، جس سے معلوم ہوا کہ یہ شک ایک عارضی چیز ہے، جس طرح کہ ہم سب بھی کسی چیز پر شک پڑ جاتا ہے، مسائل پر ہم لوگ اپنی اصلاح کے لیے دستگی کروا دیتے ہیں۔ شک ایک عارضی چیز ہوتی ہے، جس میں مبتلا ہو کر اپنا مبتلا کر دیے گئے ہو، اس عارضی بیماری کا علاج وہ ہے جو ہم بتا رہے ہیں۔ عارضی کیا علاج ہے کہ اس کو دیکھو تو صحیح، میرے کلام کو، میری کتاب کو۔ مما نزلنا، تنزیل سے بنا ہے، جس کے معنی ہے آہستہ آہستہ اترنا، کیونکہ عرب والے کہتے تھے پچھلی جو 3 کتابیں اتری ہیں، زبور شریف، انجیل مقدس اور تورات شریف، وہ تو بیک وقت اتری تھی، بیک وقت۔ تو اگر یہ بھی کتاب اللہ ہوتی تو یہ بھی بیک وقت اترتی، لیکن اس کو اترتے تقریباً 22 سال 5 مہینے تک کچھ دن گزر گئے، انہوں نے کہا ہم اس کو نہیں مانتے، کیونکہ کفار عرب یہ بھی اعتراض کرتے تھے کہ خدائی کتاب کو ایک دم آ جانا چاہیے۔ شعراء کا یہ کام ہے کہ 2 4 شعر بنا کر دیوان تیار کر لیتے ہیں۔ وہ بھی یہ بدبخت کہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی بڑے آدمی کے پاس جاتے ہیں، جس طرح شعر لوگ ہیں، شاعر لوگ، وہ دیوان یا غزلیں ایک دن میں تو سارا کچھ نہیں لکھ دیتے نا، جب ان کے اوپر الہام اپنا اترتی ہے، القاء ہوتا ہے، تو وہ اپنے بلا لیتے تھے، اپنا اٹھا لیتے تھے، کتابیں لکھنا شروع کر دیتے تھے۔ منشی رحی بخش سے رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں جب علامہ صاحب میں شاعروں کا نزول ہوتا تھا نا، آپ کی طبیعت ایسے مچلنا شروع ہو جاتی، ایسے بے چینی میں مچلنا شروع ہو جاتی تھی، کوئی وقت نہیں ہوتا، مجھے پتہ چل جاتا، یعنی پہلے انگڑائی لیتے رہتے، ایسے طبیعت مچلتی رہتی بے چینی کی حالت میں۔ پھر فرماتے کچھ لمحے بعد رحی بخش وہ قلم دبا لے کر آؤ، قلم دبا لے کر آتا، پھر آپ لکھ دیتے، پھر آپ سو جاتے۔ مطلب یہ شاعری جو ہوتی ہے اس کو یکتئی میں بیٹھنا پڑتا ہے، پھر یہ نہیں کہ دھکے سے شروع ہو جاتی ہے، ان کے اترنے کا وقت ہوتا ہے، یہ خود بخود نہیں اترتی، بلکہ ہمارے سوچ آنے سے نہیں اترتے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جب جس وقت اس کا موقع ہوتا ہے۔ ہم نے بھی ابتدا میں آج سے کئی سال پہلے شعر و شاعری کی نعت شریف کی صورت میں بھی چند ایک نعتیں بھی لکھی، چند ایک اپنا سلام بھی لکھے۔ اس کے لیے یکتئی میں بیٹھنا پڑتا ہے، فل توجہ سے، ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے اس وقت انسان کی، جب پھر اترتے ہیں تو پھر بس بندہ لکھتا جاتا ہے، لکھتا جاتا ہے۔ وہ ایک پریکٹیکل چیزیں گزری ہوئی ہیں۔ ہمارے پیر صاحب کا وصال ہوا تو میرے استاد صاحب کو پتا تھا کہ ہم شعر و شاعری کرتے ہیں، انہوں نے کہا یار پیر صاحب کی بات من پر لکھ۔ ہم پتہ نہیں کتنے دن زور کرتے رہے، کتنے دن، کچھ بھی نہ ہو۔ بس جب وقت ہوا، آمد ہوئی 12 اشعار کی، 12 اشعار کے من پر لے کر اسی وقت اسی گھڑی میں سید خورشید احمد شاہ سے جب تو مکھڑا چھپا گیا، خلق خدا کو دنیا دل سنا پیغام میں چلو لاگ،
یہی شعر جو آیا بس میں لکھتے گئے. ماں سے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پتا تھا کہ جو شعراء لوگ ہیں وہ تو 2-2 4-4 فکریں لکھ کر اپنا دماغ پورا کرتے رہتے ہیں. نبی پاک کی ذات مقدس بھی اس طرح کسی کے بڑے پاس جاتے ہیں 2-3-4 شعر سیکھ کر معاذ اللہ آ جاتے ہیں اور ہمیں سنا دیتے ہیں. یہ عرب کا عقیدہ. ٹھیک ہے جناب. معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام بھی 2-2 4-4 آیاتیں سوچ سوچ کر بناتے ہیں اور جمع کرتے جاتے ہیں. ان کے اسی شبہ کا ذکر کر کے فرمایا گیا کہ تم کو اس قرآن پاک کے ایسا اترنے پر شک ہو تو آئندہ دلیل پر غور کرو. اگر اس اترنے پر شک ہے تو دلیل پر غور کرو. ہم آہستہ اترنے کے فوائد مقدمے میں بیان کر چکے ہیں. مفتی سے فرماتے ہیں کہ اس میں کیا راز تھا کہ قرآن پاک کو 23 سال میں اتارا گیا. ٹھیک ہے جناب. اللہ عبدنا کس پر ہم نے اتارا. اس میں بھی کفار عرب کے دوسرے شبہ کا ذکر ہے کہ وہ کہتے تھے کہ کلام الہی کسی بندے خاص پر انسان اور خاص پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات پر نہ آنا چاہیے جن کے پاس نہ مال ہے نہ دولت ہے نہ کسی سے علم حاصل کیا نہ علماء کی صحبت میں رہے. ان کی یعنی سوچ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ پہلے تو کلام ہے نہیں. ٹھیک ہے نا. اگر اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا تو پھر کسی امیر پر اترنا چاہیے تھا, کسی دولت مند پر اترنا چاہیے تھا, کسی مال و اسباب والے انسان پر اترنا چاہیے تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر زہر نہ مال ہے نہ جائیداد ہے نہ کوئی بات ہے. ٹھیک ہے جناب. حالانکہ اللہ رب العزت نے یہی فرمایا ہم جس سے چاہیں اپنی رحمت سے نواز دیں. تو یہ تو ان کو پتہ تھا کہ آپ ہمارے ایک رشتہ دار ہیں. یہ نہیں تو پتہ تھا یہ تو مجھے بے تخلیق کائنات ہے. اگر تمہیں اس ذات کریم پر قرآن پاک کے اترنے میں شک ہے تو مذکورہ علاج کرو. گویا یہ آیات 100 بیماروں کی دوا اور بہت سے شبہات کا دفیہ ہے. خیال رہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی عطا اور حضور علیہ السلام کا ذکر ہے. لہذا یہاں حضور علیہ السلام کو عبد فرمایا کہ بندے کا کام مولا سے لینا ہے. بندے کا کام مولا سے لینا ہے. جہاں حضور علیہ السلام کی عطا کا ذکر ہے وہاں حضور علیہ السلام کو رسول فرمایا ہے. جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو عطا فرماتے ہیں وہاں آپ کا ذکر رسول سے کیا جاتا ہے. جہاں اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں وہاں آپ کا ذکر اب سے کیا جاتا ہے. پھر لوگوں کو یہاں بڑے بڑے چکر آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں تم کہتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نور ہے تو یہاں تو قرآن پاک اللہ عبد ہی فرماتا ہے. سبحان اللہ دی اسرا بعبد ہی فرماتا ہے. یہاں بھی مما اپنا علی عبدنا فاتو بھی یہاں بھی عبدنا فرمایا. مطلب وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو عبد ہے اب فرماتے ہیں تم کہتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نور ہے. یہ ہمارے مولویوں کی سوچ ہے. شہر مشرق کی جب یہاں نظر پڑی تو آپ نے فرمایا عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر. عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر ہیں. این صلاح پہ انتظار و منتظر. آپ فرماتے ہیں جس عبد کی تم بات کرتے ہو یہ وہ عبد نہیں ہے. عبد دیگر عبد دیگر یہ وہ عبد ہے جس کی انتظار خود عرش میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے. موسیٰ کلیم وہ عبد ہے جو انتظار کوہ طور پر کرتا ہے. یہ وہ عبد ہے جس کی انتظار عرش پر کی جاتی ہے. تو عبد پر بڑے بڑے نکات بولے گئے ہیں. بڑے بڑے نکات کہ آپ کی ذات پاک کو عبد کیوں فرمایا گیا. اور ان میں سے کچھ بزرگان دین یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ نے اتنی عبادت کی کہ انتہا فرما دی. یوں سمجھے پوری انسانیت میں سے آپ سے بڑھ کر کوئی عبادت کسی نے کی نہیں ہے. تو بندہ بنتا ہے عبد بنتا ہے عبادت سے. جس میں عبادت ہے وہ عبد ہے. جس میں عبادت نہیں ہے وہ ہے نا بندہ بندگی سے بنتا ہے. بندے میں بندگی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اتنا تو آپ ہی ماشاءاللہ میں کرام سے سن چکے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا. آپ نے پوچھا جبرائیل کم عمر کا یا آخی تیری عمر کتنی ہے. یا رسول اللہ مجھے عمر کا پتہ نہیں ہے. باتیں کیونکہ لوٹ ہوتی ہیں سننے والے دور دور تک سنتے ہیں. حالانکہ پروف تو بہت زیادہ ہوتے ہیں وقت کی کمی کی. تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے عمر کا پتہ نہیں ہے بس میں ایک ستارہ طلوع ہوتا دیکھتا تھا معراج کی رات. آپ لوگ کرام سے سنتے ہیں یہ حدیث مشہور و معروف ہے. تو میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا. کتنے 72,000 مرتبہ دیکھا. آپ نے فرمایا جبرائیل اگر وہ ستارہ اب تجھے نظر آ جائے پہچان لے. یا رسول اللہ جس کو میں نے اتنی دفعہ دیکھا تو کیوں نہیں پہچان سکوں گا. آپ نے جب دستار مبارک کہی
ستارے کی چمک آئی، جبرائیل علیہ السلام نے گردن جھکائی، عرض کرتے ہیں واللہ واللہ ہاں لگو کرو، اللہ کی قسم یہ وہی ستارہ۔ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک بات تو بتاؤ، میں ستارے کسی کو دیکھتا تھا، پھر یہ ستارہ غائب ہو جاتا تھا، پھر میں دیکھتا تھا، پھر غائب ہو جاتا تھا، 70 یعنی 7,000 سال یہ پھر غائب ہو جاتا تھا، پھر شروع ہوتا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا جبرائیل بات یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو میں عرش اعظم کے پائے پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کے ہاں میں عبادت کرتا تھا، جب میں حالات قیام میں ہوتا تب تو مجھے دیکھ سکتا تھا، جب میں حالات رکوع اور سجود میں ہوتا تھا تب تو مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تو جس نے 72,000 مرتبہ دیکھا وہ تو قیام کی حالت میں، باقی رکوع سجود کی حالت میں تو وہ وقت پھر کروڑوں سال کا بن گیا۔ آپ کو بات عرض کی نا کہ آپ نے جتنی عبادت کی ہے کسی انسانیت نے آج تک عبادت اتنی نہیں کی، نہ ہی کسی ملک نے، نہ ہی کسی فلک نے، نہ ہی کسی جن نے، نہ ہی کسی انس نے۔ پھر آپ کہیں گے کہ صاحب یہ کیسے کہ فرشتے تو ہزاروں سال سے عبادت کر رہے ہیں، کہیں گے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زینب آپ کی 63 سال کی عمر ہے، تو اس کا میں آپ کو کئی دفعہ اپنی تقریروں میں دلیلیں دے چکا ہوں۔ ایک بندہ ہے اس کا ایک دفعہ بولنا ہزاروں بندوں کے برابر ہوتا ہے، جس کی میں آپ کو مثال یوں دیتا رہتا ہوں۔ اگر ہم کسی کے ہاں کوئی مقدمہ ہو، کوئی بڑے پنچایت ہو، ہم سفارش کے لیے 10 آدمی لے جاتے ہیں، سفارش کے لیے 10 آدمی اسی چودھری کے بعد ڈی سی او ڈی پی او کے پاس، تو اگلا 10 آدمیوں کی پرواہ نہیں کرتا، ہم پھر اس میں اپنے رشتہ دار قریبی بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے یعنی کہ سلجھے لوگ، پاورفل لوگ وہ بھی لے جاتے ہیں۔ تعداد بڑھ گئی اور ان میں شخصیتیں بھی بڑھ گئی، اس میں سیاستدان بھی آ گئے، کوئی اس میں بزرگ بھی آ گئے، اس میں بڑے بھی آ گئے، اس میں ان کے رشتہ دار بھی آ گئے، یہ سارے نسبتیں آ گئی، تعداد بھی بڑھ گئی، نسبتیں بڑھ گئے۔ اگلے نے پھر بھی کہا نہیں ڈالا، آدمی 50 ہو گئے، اس مدعی کے خاص رشتہ دار بھی آ گئے، پھر بھی اس نے بات نہیں سنی، یہاں تک اگر یہ سلسلہ کرتے کرتے 500 بندہ بھی لے جاتے ہیں۔ آخر آپ اللہ نے 500 بندے کی شخصیت انفرادی، کوئی ان میں سے مسجد ہوگا، کوئی ان میں سے نمازی ہوگا، کوئی ان میں سے بزرگ ہوگا، کوئی ان میں سے پڑھا ہوا ہوگا، کوئی ان میں سے امیر ہوگا، کوئی ان میں سے افسر ہوگا، اگلے نے تمام کی شخصیت کو رد کر دیا۔ تو وہیں ایک ڈی سی او کا فون آ جاتا ہے، وہیں ایک ڈی سی او کا فون آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یار اس کو معاف کر دیں، چھوڑ دیں، تو وہ فوراً بندہ، اب پتہ چلا کہ ڈی سی او کا ایک جملہ ان 500 آدمی پر بھاری ہے، حالانکہ 500 میں سے وہ عالم بھی تھے، بزرگ بھی تھے، سجد گزار بھی تھے، کوئی شیخ تھے، کوئی کرل تھے، کوئی سید تھے، کوئی ہاشمی تھے۔ اس کا ایک جملہ آپ اس نقطے کو سمجھیں، میرے آقا حضور علیہ السلام کا ایک دفعہ اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، کروڑوں اربوں مخلوق کے اللہ اکبر کہنے سے زیادہ پسند تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو میرے آقا کی شان صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پاکستان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو، ہم سب کے والدین، بہن، اپنے عزیز و اقارب کو اپنے اور اپنے محبوب اور اپنے اسلام اور اپنے قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔